صبر کرو، صبر کے بدلے ملنے والا اجر معجزوں کی صورت میں ہوگا۔ ہمیں واحد ہمارا اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ایک وہی ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ اور پھر جب اللہ سے مانگ لیا ہے تو یہ یقین بھی رکھو کہ وہ دینے والا ہے، کن کہنے والا ہے۔ دعا کریں اور صبر رکھیں، اللہ کن فرمائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا، اسے فرق نہیں پڑتا پھر کہ کس غرض سے کلام کرتے ہو۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں، سکون ملتا ہے۔ خدا پہ بھروسہ کرتے ہو نا، تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو، وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر مکمل یقین رکھ کر تو دیکھو۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ وہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعے سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب اس پر چھوڑ دو۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ کیا پتہ اللہ تمہاری دعائیں اس ٹوٹے ہوئے انجان دل کے صدقے قبول کر لے جسے روتے ہوئے تم نے ہنسایا تھا۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہے اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں جب پکارا تو لگا اللہ صرف میرا ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، دعائیں نصیب موڑ دیتی ہے، اور پھر ایک دن تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تم نے اپنے رب سے امید لگائی ہوئی تھی۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا، تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہاری لکھی ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ تم اس کی ذات پہ توکل کی انتہا کر دو، صبر سے انتظار کرتے رہو، اور وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم اللہ سے رو رو کر فریاد کرو اور وہ تمہیں خالی ہاتھ موڑ دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑگڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندوں کی معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہوتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ وہاں سے بچاتا ہے جہاں پہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اللہ کو سونپ دیا ہے جب سب، تو پھر نصیب کا ڈر کیسا؟ اگر معجزے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ اور جہاں صبر کا مقام شروع ہوتا ہے،
وہاں محبتوں کی لازوال کہانیاں لکھی جاتی ہیں، پھر اس کا کن ہوتا ہے اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی تکلیف کم کرنے کے لیے کسی کو بھی وسیلہ بنا کر آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈوب جاؤ گے، وہاں اللہ تمہیں تیرنا سکھا دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تمہیں بے بسی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہو، جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ جب معاملات اللہ کے کن پہ آ جاتے ہیں تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی تب اللہ مدد کے ذریعے بناتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہے، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر رکاوٹیں وسیلہ بنا دی جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل دی جاتی ہیں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر خفا ہو پھر بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ میرے رب کی ناراضگی بھی اتنی پیاری ہے۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کرتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرے اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا، اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو۔ اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس کی طرف لے جاؤ کہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ توبہ ان دعاؤں کا راستہ کھول دیتی ہے جن کا راستہ ہمارے گناہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ دعا جو تمہارے دل سے زبان تک نہیں آ پاتی، وہ دعا 7 آسمانوں کے پار پہنچ جاتی ہے۔ تم نے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔
یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہے اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پہلے آتا ہے جو محبت کے لائق ہے۔ آسمان سے زمین تک اتنے پردے ہو کر بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ جب اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر کیا سوچنا کہ کیا قسمت میں ہے اور کیا نہیں۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ بکھرنا تو لازم تھا، تم نے خدا کی دہلیز تک جو جانا تھا۔ تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ دعائیں جب دلوں پر روا ہوتی ہیں تب صدائیں عرش تک جا پہنچتی ہیں۔ اللہ کی محبت دل بدل دیتی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ یہ اداس دل تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ سے دور آئے اب بہت دیر ہو گئی۔ اللہ کے ایک کن سے کیا نہیں ہو سکتا۔ جن سے منتیں مانگتے ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، تو تم اللہ سے ہی کیوں نہیں مانگتے جو کسی کا محتاج نہیں؟ کیا پتا اللہ تمہاری دعائیں اس ٹوٹے ہوئے انجان دل کے صدقے قبول کر لے جسے روتے ہوئے تم نے ہنسایا تھا۔ اللہ سے کی گئی ایک بے آواز التجا بھی مقدر بدل دیتی ہے۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ آنسو دعائیں ہی تو ہیں، اور ایسی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ تمہیں کبھی بھی اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اسے ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ تہجد کی دعائیں اللہ کا پیار لے کر ہی واپس لوٹتی ہیں۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔